بچوں نے حفظ کیا ہے وہ جلدی آگے تشریف لے آئیں۔ بالترتیب حافظ محمد عتیق صاحب جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہے، الحمدللہ یہ خوش نصیبی ہے ان کے والدین کی، اور بچوں کے لیے اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج خلیفہ مجاز بریلی شریف حضور پیر مفتی محمد غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ آپ سے دستار فضیلت ان کی بھئی جو خوش ہے نعرہ تکبیر، جو نعرہ لگائے اللہ اس کے بچے کو بھی حافظ بنائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حافظ محمد عتیق صاحب اور حافظ محمد ریحان صاحب ان دونوں بچوں کو بھی مبارک ہو، ان کے والدین کو بھی مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی فضیلت سے انہیں نوازا ہے کہ دونوں بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن بنایا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں کے ہر بچے کو ہر گھر میں سے ایک حافظ ضرور بنا دے، کہہ دیجئے آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ آئیے محمد ریحان صاحب الحمدللہ ان کی دستار بندی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد عامر سلطان شاہ صاحب اور ان کے ساتھ پیر محمد غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ آپ کے دستے فیض سے ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حفظ کو یاد رکھنے اور اس قرآن پاک کے مفہوم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کو عاشق رسول فرمائے۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا ممتاز و معروف خطیب محمد غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ آپ سے ہے کہ آپ اپنے نورانی اور پیارے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور درد اہل سنت جو ان کی گفتگو میں نظر آتا ہے، احباب دیوکار جو اہل سنت کے اتحاد کے لیے ان کی کوششیں ہیں، بارہا مرتبہ آپ نے اتحاد اہل سنت کو جمع کرنے کے لیے جو کوششیں فرمائیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے اور ان جیسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے اور مسلک اعلی حضرت کو یوں ہی سلامت رکھے۔ آپ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔
انتہائی واجب الاحترام صدر مجلس پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضور قبلہ پیر سید محمد عامر سلطان شاہ صاحب، آپ کے ملفوظات عالیہ سے ہم سب مستفید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پہ دراز رکھے۔ حضرت قبلہ محترم علامہ مولانا قاری نصیر احمد قادری صاحب اویسی، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انجمن غلامان مصطفیٰ سے ریلیٹڈ جتنے بھی اراکین، معاونین، عہدیداران، اللہ تعالیٰ جملہ ساتھیوں کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی عزت مآب جناب محمد مبشر صاحب کا، جو مسلسل میرے رابطے میں رہے، اللہ ان کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ بھائی مبشر صاحب نے بھی میلاد کے حوالہ سے حکم فرمایا، اور قبلہ قاری علامہ نصیر احمد صاحب نے بھی میلاد شریف کے حوالہ سے، لیکن دستار بندی دیکھ کے میں نے کانٹا چینج کر دیا ہے۔ اب میں میلاد شریف بیان نہیں کرنے لگا، اب اس ماحول کے مطابق چند گزارشات کروں گا۔ کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ یہ میلاد ہی بیان کرنا ہے، جس طرح آپ حکم دیں۔ اگر میلاد ہی ضرورت ہے تو میں میلاد، ویسے اس میں میلاد ہے کیونکہ بعثت رسالت کا ذکر ہے۔ سامع عزیز شام، حضور قبلہ پیر سید عامر سلطان شاہ صاحب حضور کی آمد کا ذکر کر رہے تھے کہ حضور آ رہے ہیں، یہ نبیوں کا ترانہ تھا، اور حضور آ چکے ہیں، یہ غلاموں کا ترانہ ہے۔ اور یہ آمد رسول کے حوالہ سے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قبلہ شاہ صاحب کی یہ بات قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے، اور اتنی پکی ٹھکی بات ہے کہ قرآن مجید اگر آپ پورا مطالعہ فرمائیں تو قرآن مجید کے نہ 48 نہ 50 پورے 49 مقامات پہ آمد رسول کا ذکر خود رب نے فرمایا۔ تو میرا خیال ہے بندہ ہر سال آمد رسول ہر آیت پہ الگ الگ عمل کرنا چاہے تو ساری زندگی آمد رسول کے ترانے پڑھنے میں گزر جائے گی۔ اور آمد رسول کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی، مجھے کافی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، آپ حضرات کو بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، اگر یہ پروگرام اندر مسجد میں ہوتا تو زیادہ مناسب تھا۔ میں نے بھائی مبشر صاحب کو گزارش کی تھی، ماشاءاللہ انتظام ساتھیوں نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن دائیں بائیں اجتماع تھوڑا پھیل گیا ہے، تو آپ جو حضرات دائیں بائیں بیٹھے ہیں تو آپ کو یقیناً ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، لیکن ابھی تک محسوس ہو رہا ہے کہ عشق رسول کی گرمی غالب ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری گزارشات بڑی دل جمی کے ساتھ سنیں گے۔ اب چونکہ میری عجیب سی مجبوری ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے جو صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، میرا کو مائنڈ ایسا جم جاتا ہے کہ پھر اسی پہ گفتگو فوکس ہو جاتی ہے۔ اب قبلہ شاہ صاحب نے 3-4 جملے ایسے بول دیے، انہی 3-4 جملوں پہ میں نے فوکس کر لیے، پیغام بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اور حضور قبلہ شاہ صاحب نے صحابہ اور آل بیت دونوں کی عظمت کو بھی جوڑ دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اسی کے اندر میں ایڈ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام، ہم کون ہیں؟ ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ نبی پاک نے فرمایا تم ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہو، آدم علیہ السلام کی ملت ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تو بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد دعا کیا کی؟ ربنا، اے ہمارے پالنے والے،
وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، اور اس کا مشن کیا ہو؟ اے اللہ تیرے اس رسول کا مشن ہو کہ وہ اس امت کو قرآن کی تلاوت سنائے۔ آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بس جہاں کیمرہ کھڑا ہے اس کو ایک جگہ سٹل کر دیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ بھی تقریر سنیں۔ تو پہلا مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، کہ تیری آیتیں تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پورے معاشرے کی تطہیر فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور ان کو کتاب سکھائے، وَالْحِكْمَةِ، اور کتاب سکھائے، اور والحکمہ، یہاں حکمت کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں جو ما قبل چیز بیان ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ جو مفسرین نے یہاں حکمت کا معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ کتاب بھی سکھائے، اور کتاب پر عمل کیسے کرنا ہے وہ اپنا اسوہ بھی عطا فرمائے۔ سامع نزید شم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جستجو مصطفیٰ بھی ہے۔ خوش نصیبو، خوش بختو، بقول شاہ صاحب کے صاحبو، آپ وہ خوش نصیب لوگ ہو، وہ خوش بخت لوگ ہو کہ آپ اس محبوب نبی کے بن مانگے غلام بن گئے ہو جن کی جستجو اور آرزو نبی کرتے رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں ہمیں سکھا دیا۔ آج کوئی طلب رزق کی دعا کرتا ہے، کوئی طلب صحت کی دعا کرتا ہے، کوئی جناب والا طلب مغفرت کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ ضرور طلب مغفرت کرو، مگر پہلے اس کے طالب بنو جو تمہاری مغفرت کا ضامن ہے۔ ضرور اللہ سے رزق طلب کرو، مگر پہلے اس کے طالب بنو جو قاسم رزق ہے۔ ضرور اللہ سے شفا طلب کرو، مگر شفا طلب کرنے سے پہلے اس محبوب نبی کے طالب بنو جس محبوب نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارہا شفاء من کل داء۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں، میرے مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کی آرزو کرنا، مصطفیٰ کی تمنا کرنا، میرے نبی کی چاہت دل میں رکھنا، حضور کا آرزو مند بننا، طالب بننا، مصطفیٰ کا طالب بننا، یہ شیوہ پیغمبری ہے۔ اللہ اکبر، وہ محبت والے نے بڑی حسین بات کی ہے۔ آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، 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 کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا
کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک، کوئی ثانی کوئی ثانی کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو۔ اللہ اللہ سبحان، توجہ کر، مصطفیٰ کریم کے طالب بنو، اپنے نبی کی آرزوئیں کیا کرو، اللہ سے نبی کی چاہت کی دعائیں کیا کرو، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا ایک بات کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ٹھنڈ میں مزید کمی، کیونکہ جب گرمی بڑھے گی عشق کی تو ٹھنڈ میں مزید کنٹرول ہوگی ٹھنڈ۔ جملہ سنیے، اگر دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ، دل والی سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا نا، اللہ کا گھر تعمیر کیا، تعمیر کر چکنے کے بعد مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور کی بعثت کی، اللہ سے دعا کی، حضور کی آمد کی دعا کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ لوگوں جب مساجد کی تعمیر کیا کرو تو اس کا افتتاح ذکر مصطفیٰ سے کیا کرو۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ کیونکہ ذکر مصطفیٰ مساجد کی آبادکاری کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اب جو لوگ واردات ڈالتے ہیں نا، مسجدیں بناتے ہیں اور فرنٹ پہ باہر آیت لکھ دیتے ہیں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ، مسجدیں اللہ کے لیے بس اس میں اللہ کوئی پکارا جائے، یہاں عبادت کی بات ہے۔ اس سے ما قبل اس آیت کا کیا ہے، اس کے آیت کے ما بعد کیا ہے وہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن ان کی تخریب کاری کا بھونڈا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ فرمایا تم یہ آیت لکھ کے لوگوں کو مسجد میں یا رسول اللہ کہنے سے روکتے ہو، صلاۃ و سلام پڑھنے سے روکتے ہو اور واردات کرتے ہو کہ صرف اللہ کا ذکر ہو۔ فرمایا یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرو، اس کی آبادکاری چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرو۔ خدا کی قسم جہاں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، حضور کی طلب نہ ہو، حضور کی جستجو نہ ہو، آرزو نہ ہو، وہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد درار کا حکم پڑھ لے، خود مصطفیٰ کو حکم و مالک اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ اچھا ایک بات بتاؤ یار، اچانک مجھے یاد آ گئی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ میرے کریم رؤوف الرحیم پہلی امتوں میں یہ تھا کہ وہ عبادت کرتے اپنی عبادت خانے میں جا کے، کہیں اور عبادت نہیں کر سکتے۔ آپ ذمہ دار ہیں اور آپ اگر کھیتوں میں ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ادھر ہی نماز پڑھ لیں، بازار میں ہیں ادھر ہی نماز پڑھ لیں، دکان میں ادھر ہی پڑھ لیں، مسجد میں نہیں جا سکتے گھر میں پڑھ لیں۔ ایسا ہی ہے، کیوں؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میری خاطر، جعلت لی میری خاطر اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی۔ جہاں نماز پڑھنا چاہو ساری زمین مسجد ہے، سوائے ایک جگہ کے، اور وہ مسجد درار ہے جہاں اللہ نے لا تقم فیہ ابدا، محبوب قیامت تک یہاں نماز نہیں ہو سکتی۔ سمجھ نہیں آئی آپ؟ یہاں کبھی نہیں کھڑا ہونا، وہاں آج بھی نماز نہیں ہوگی،
کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جہاں مصطفیٰ کو اللہ نے منع کیا نا کہ یہاں نہیں کھڑے ہونا، سمجھ نہیں آئی ہے تو وہاں اور کس کی ضرورت ہے کہ وہ کھڑا ہو؟ بات سمجھ آ گئی؟ اور جس جگہ پہ اللہ کی عبادت کو خود مصطفیٰ پسند نہ کریں اور مسجد گرا دیں، اس کا مطلب ہے اللہ کی عبادت بھی وہیں قابل قبول ہے جہاں مصطفیٰ کی شان بیان ہو، جہاں مصطفیٰ کے خلاف وارداتیں ہوں، وہاں نماز بھی نہیں ہوتی۔ سمجھ نہیں گئی آپ کو؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اس کے پیچھے ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ میں نے کہا جہاں مصطفیٰ کریم کے خلاف واردات ہو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ بالکل حضور کے علم کے حوالہ سے، اختیارات کے حوالہ سے، علم غیب کے حوالہ سے، حضرت ناظر کے حوالہ سے، مصطفیٰ کی نسبتوں کے حوالہ سے جہاں واردات ہو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اچھا ایک اور مسئلہ سمجھ لیجیے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کب کی؟ یہ ذرا اپنی اصلاح بھی کریں ساتھ، صرف ذوق یا واہ واہ کے ڈونگرے برسانا نہیں ہوتے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کب کی؟ مصطفیٰ کریم کی آمد سے 2075 سال پہلے، اور قبولیت کا اظہار ہوا 2075 سال بعد۔ حالانکہ قبول تو اسی وقت ہو گئی تو اظہار بھی ہو جائے فوراً۔ یہ جو ہم لوگ ہیں نا، ہمارا یقین پختہ نہیں، ہم صبح دعا کرتے ہیں شام کو نتیجہ مانگتے ہیں، ایسے ہی نا؟ میرا خیال ہے میرا جوان بڑا تنگ ہے، دعا کر کرے یہ سب تو پہلا مور لائی ہے ٹھیک پہ آخ جاؤ ٹھیک تو جو رہو۔ ہاں یہ آپ تربیت کریں اپنے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، وہ اللہ جانے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑو، دعا کرو اور نا امید نہ ہوا کرو۔ اللہ سب وہ کس طرح جی، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اللہ فرماتا ہے جب بھی تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی وانا معہو اذا دعانی، فرمایا میرا بندہ جس طرح مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ بھائی قبول کرے تو فوراً اظہار ہو جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد اظہار کرے، مہینے کے بعد کرے، سال کے بعد کرے، ساری زندگی نہ کرے، اس کی قبولیت کے اظہار قیامت کے دن کر دے۔ اس لیے جب بھی کسی معاملے میں دعا کرو، ہمارا کام ہے دعا کرنا، نتیجہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ بہتر سمجھے گا، فرما دے گا، آپ صرف دعا کرو۔ اب آپ کی کوئی معاملہ ہے تو یہ نہیں کہ آپ 6 مہینے دعا کرتے ہیں تو مریض جناب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو آپ کہیں جی او جناب اسا تو دعا کر دے رہے ہیں جی، بات پتہ نہیں کیوں یا جی، نہیں، کیونکہ تقدیر کی بھی 2 قسم ہیں، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق جو ہے نا وہ دعاؤں کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ بعض اوقات جڑی ہوتی ہے، آپ دعا کرتے ہیں تقدیر ٹل جاتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کوئی چیز تقدیر نہیں بدل سکتی مگر جب پاکیزہ ہاتھ اٹھ جائیں، جب پاکیزہ نان جھڑ پڑیں تو اللہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ وہ تقدیر کون سی ہے؟ تقدیر معلق، یہ ریلیٹڈ ہے جناب والا صدقات و خیرات سے، اعمال خیر کے ساتھ، وہ آپ کریں تو معاملہ اور ہوتا ہے۔ تقدیر مبرم وہ اٹل ہے، تو 1000 دیگاں پکاؤ اس ہو کے ہی رہنا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو سامنے سے ہم نے دعا کرنی ہے آج کے بعد صرف اللہ کی بارگاہ میں یکسوئی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، ادب کے ساتھ دعا کریں، بس اس سے اگلا کام آپ کا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوا تو یقین کر لیں میرے رب کو منظور نہیں۔ تو جب رب کو منظور نہیں تو پھر تو کیوں ہچکچاتا ہے، تو کیوں منظوریاں کرواتا ہے؟ سمجھ نہیں گئی آپ کو؟ جب رب کو منظور نہیں ہے تو پھر کیوں اتنا جناب والا مسترب ہے؟ بات سمجھ نہیں؟ صرف دعا کا، دعا کا نتیجہ کب نکلتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اچھا ایک بات بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام خود نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو جب وہ خود نبی اور رسول ہیں تو پھر کس رسول کی بات کر رہے ہیں؟ خود نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں تو اللہ سے کس رسول کو مانگ رہے ہیں؟ فرمایا میں نبی اور رسول ہوں، پر جس کے میں طالب ہوں، جس کی میں اللہ کی بارگاہ میں آرزو کر رہا ہوں وہ صرف نبی اور رسول نہیں، وہ سارے نبیوں کا بھی نبی ہے، سارے رسولوں کا بھی رسول، اور سب سے اعلیٰ
اور سب سے اولا نبی. اس لیے میرے امام اہل سنت نے بڑی کمال کی بات کی، اگر آپ مل کے پڑھیں تو ذرا آپ کا ذوق دوبالا ہو جائے گا. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ. اچھا جی سارے مل کے پڑھو، یقین منو نبی پاک خوش ہو سن کہ میرا غلام میری تعریف کر رہا. کیڑا کیڑے میرے محبوب نبی نو خوش کرنا چاہتا؟ سارے مل کے پڑھو. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ. نہیں ایسے نہیں یار، ایسے نہیں. اے میرا بھائی ٹیک لا کے بیٹھا، اس نو نیند آئی ہے. ہاں اینج نہ کرو نا یار، سون دی جگہ نہیں ہے. میں تو ان جگہ من آیا، ذرا تھوڑے جاگو، ذرا مل کے پڑھ سو تو انشاءاللہ ثواب بھی مل سی تو لذت بھی محسوس ہو سی. ہاں لیکن شرط ہے کہ پڑھو اور دل نال پڑھو اور ادب نال پڑھو. یہ ہنسن والا کام نہ کرو، ادب نال پڑھو. تو زبان ہلاؤ ذرا. سب سے اولا وہ اعلیٰ نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ. اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ. جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایاں ہے عرش، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس. اے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ نبی، سب سے بالا وہ والا. جن کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھواں، جن کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات، جن کی تلووں کا دھواں
ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے 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 بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا نبی، سب سے اولا وہ، سب سے بالا وہ۔ اے اللہ اس رسول کو مبعوث فرما جس کی آمد کی آج ہم خوشیاں کر رہے ہیں، اس کے طالب انبیاء تھے اور دعائیں کرتے تھے، مصطفیٰ کی آمد کی دعائیں۔ میں نے کہا تم ہمیں آمد رسول کا جلسہ نہیں کرنے دیتے، نبی تو آمد مصطفیٰ کی دعائیں کرتے رہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، جی اللہ توجہ کرنا، سبحان اللہ۔ بھیج اس رسول کو، یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ فرائض رسالت۔ ایک بات یاد رکھیے، کچھ فرائض ہیں جس کے میں اور آپ پابند ہیں، کچھ احکام جو ہم پر فرض اور کچھ احکام جو مصطفیٰ پہ فرض۔ سبحان اللہ، کچھ چیزیں امت کے لیے حرام ہیں، مصطفیٰ کے لیے حلال ہے، اور کچھ امت کے لیے حلال ہے اور مصطفیٰ کے اس کے برعکس ہے۔ اس کی ساری کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 میں آپ کو مل جائے گی۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، اس میں فرائض رسالت کیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل مفسرین کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ میں ضمناً دو چار چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ تہجد کی نماز ہے، امت پہ کبھی بھی فرض نہیں رہی، لیکن مصطفیٰ کریم پہ اوائل میں فرض تھی، بعد میں فرضیت منسوخ ہو گئی، اور وہ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک کے تحت اب نفل نماز رہ گئی۔ اس طرح مصطفیٰ کریم پر اسی طرح فرض ہے کہ ایک شرعی فقیر اگر مقروض ہے، اسی قرض کی حالت میں فوت ہو گیا، ہے بھی فقیر، شرعی فقیر، یہ آپ کا فقیر نہیں، شرعی فقیر، وہ مقروض ہے، فوت ہو گیا۔ اب مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ وسعت اور خوشحالی اگر میسر ہے تو اس کا قرض بھی اتارنا مصطفیٰ پہ فرض ہے، اور اس کے اہل و عیال کی کفالت بھی مصطفیٰ پہ فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے تحت جو وہی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس میں مشاورت نہیں چلتی، اس میں آرڈر چلتا ہے، لیکن دنیاوی امور میں اصحاب رائے سے مشاورت کرنا یہ مصطفیٰ کریم پر فرض ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بندہ نامناسب بات کہے یا مناسب کام کرے تو فوراً اس کی اصلاح کرنا یہ مصطفیٰ کریم پر فرض ہے۔ اسی طرح وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ محبوب جو آئے اس سوالی کو جھڑکنا نہیں۔ اس آیت کے تحت مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ جو سوالی سوال کرے، جس چیز کا سوال کرے وہ چیز مصطفیٰ کے پاس اس وقت موقع پر موجود ہو تو وہ چیز اس سائل کو دینا مصطفیٰ کریم پر فرض ہے۔ اسی طرح وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ان کا بیان کرنا مصطفیٰ کریم پر
بولیے بولیے مصطفیٰ کریم پر فرض ہے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک کے تحت مصطفیٰ کریم پر فرض ہے. اگر ایک بندہ بھی مصطفیٰ کریم کا ساتھ دینے والا نہ ہو پھر بھی قتال فی سبیل اللہ مصطفیٰ پہ فرض ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، قرآن کو لوگوں تک پہنچانا یہ مصطفیٰ کریم پر فرض ہے. علماء کو مصطفیٰ نے اپنا وارث کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کا مشن زندہ رکھے ہوئے ہیں، میرے نبی کے قرآن کو آگے پہنچا رہے ہیں، جبکہ یہ امت کے لیے سنت ہے، مصطفیٰ کریم پر فرض. سبحان اللہ. اور صرف قرآن مجید لوگوں تک پہنچانا ہی فرض نہیں ہے، اس کے شرعی احکام عملاً قولاً لوگوں تک پہنچانا فرض ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. بعثت رسول سے جو ریلیٹڈ فرائض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، یہی جناب والا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں بھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بھی ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی. لیکن آئیے میں 2 آیتیں بیچ سے چھوڑ رہا ہوں تاکہ جلدی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو مسئلہ، کیونکہ میں نے آگے تھوڑی گفتگو بھی کرنی ہے. میں ڈائریکٹ جو ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 پہ جاتا ہوں، ذرا قرآن سنیے اور لطف لیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. سبحان اللہ. میرا خیال ہے کوئی ٹھنڈ زیادہ لگی ہے یار. قرآن سن کے جو یہ دل سے سبحان اللہ نکلنی چاہیے. سبحان اللہ. پیار سے کہیں یہ میرا بچہ میرا مرید بھی ہے. یہ مجھے جب ہم مبشر صاحب نے وہ دائیں بائیں زگ زیگ والا معاملہ کیا نا، یہ کہنا حضرت صاحب یہ تو بڑا جنگل ہے. میں کہ ڈگو بیٹھا ہوں نام مبشر تو مبشر دمانا دا خوشخبریاں دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. تو سامعین عزیز شام میں اب آ گیا ہوں تو اب ذرا بولیں آپ. سبحان اللہ. ہاں ذرا بولیں آپ محبت سے. سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہے. کون بدبخت ہے جو اللہ کی پاکی دل سے بیان نہیں کرے؟ سبحان اللہ. ہاں اس لیے اللہ کی پاکی اس انداز میں بیان کرے کہ اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما دے. اچھا میں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ سبحان اللہ. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یتلو علیہم آیات سبحان اللہ. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سبحان اللہ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. اب جنہوں نے ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کی، میں آیت پھر پڑھنے لگا. سبحان اللہ.
پھر پڑھ دوں هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سامع نزیت شام میرا کریم رب فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا. ذرا توجہ کرنا، بھیجنے والا کون ہے؟ اونچا بولیے. اللہ کا نام ایسے نہیں لیتے، ہائے ہائے نہیں، پیار سے بولیے. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. یار اللہ کا نام لیجئے، کوئی مزہ ہے، کوئی لطف ہے. اللہ 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 اللہ. عجیب بات ہے، میرے اللہ کا نام، ذاتی نام اللہ، صفاتی نام ہزاروں، لیکن مصطفیٰ کریم کو بھیجا فرمایا ہوا وہ جس نے یہ رسول بھیجا. ہوا اللہ نہیں کہ وہ اللہ جس نے یہ رسول بھیجا، نا، ہوا وہ جس نے یہ رسول بھیجا. وہ کون؟ تو اللہ نے اپنا نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے اپنا نام کیوں نہیں لیا؟ ہائے ہائے کمال ہے. یہ ہوا ضمیر کس طرف راجع ہے؟ میرے رب کی طرف جو بھیجنے والا ہے. تو اللہ فرما دیتا ہوا اللہ، وہ اللہ جس نے یہ رسول بھیجا، لیکن اپنا نام نہیں لیا. کیوں؟ فرمایا جو شان والا رسول بھیج رہا ہوں نا، بس اس کی شانیں دیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ، تمہیں خود سمجھ لگتی جائے گی کہ اتنی شان والا اگر رسول ہے تو جس نے بھیجا ہے وہ کتنی شان والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا وہ اللہ، حالانکہ اپنا نام نہیں لیا، فرمایا وہ جس نے یہ رسول بھیجا. میرے اللہ کیوں بھیجا؟ فرمایا یتلو علیہم آیات. فرمایا لوگوں میرا رسول کیوں آیا ہے؟ تمہیں قرآن مجید کی آیتیں سنانے کے لیے آیا ہے، تم تک قرآن پہنچانے آیا ہے. میرے نبی کے غلاموں، آج کتنی بد نصیبی ہے، جھنڈے ہم لگاتے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک لگاتے رہیں گے. سبحان اللہ. میلاد کی محفلیں ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے. میلاد کی لنگریں ہم پکاتے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک پکاتے رہیں گے. لیکن آگے بڑھئے کہ میرے نبی تشریف لائے کیوں ہیں؟ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میلاد کا پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو عام کیا جائے. سبحان اللہ. میرے کریم نبی کو تلاوت خود بھی کرنا پسند ہے، دوسرے سے سننا بھی پسند ہے. سبحان اللہ. اور خود اللہ اکبر. توجہ کرنا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، پورا قرآن تو ایک طرف اتنے جناب والا لذت سے میرے نبی تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی کہ جناب والا ایک ہی آیت پڑھتے میرے نبی نے پوری رات گزار دی. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ آیت پڑھتے پڑھتے میرے نبی نے پوری رات گزار دی. خود بھی تلاوت قرآن سے شغف، خود بھی تلاوت سے محبت، اور جناب والا خود بھی تلاوت کرنے ہیں اور دوسرے سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے تلاوت سناؤ. کبھی یہ بھی کسی سے فرمائش کر دیا کرو کہ ہمیں قرآن سناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جناب والا حضرت ابو موسیٰ شریف کھڑے ہیں، غضب کے مترنم ہیں.
قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی پاس سے گزری، میرے نبی نے فرمایا بڑا خوبصورت پڑھتا ہے، آپ خاموش ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا قرآن سنا، یا نبی اللہ نازل آپ پہ ہوا ہے میں کیا سناؤں؟ فرمایا نازل مجھ پہ ہوا ہے لیکن دوسرے سے سننا مجھے بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے ڈیمانڈ کیا کرو علماء سے قرآن سنائیں، یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پڑھ کے سنا، ابو موسیٰ اشعری پڑھنے لگے، پھر خاموش ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا پھر پڑھ، پھر پڑھا، پھر خاموش ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا اور سنا، پھر سنایا، پھر خاموش ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری یہ جو ترنم تجھے اللہ نے دیا ہے یہ آل داؤد سے تمہیں خیرات ملی ہے۔ عرض کیا یا نبی اللہ میں آل داؤد سے بھی زیادہ مترنم ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ یا نبی اللہ میرے پاس دلیل یہ ہے جب آل داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے اڑتے پرندے رک جایا کرتے تھے، بہتی ابشاریں ٹھہر جایا کرتی تھی، چلتے دریا رک جاتے تھے، چلتی ہوائیں تھم جایا کرتی تھی، جب میں قرآن پڑھتا ہوں دو جہانوں کا سردار رک جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہتھن اچا کے نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اس لیے اپنی زندگی کا معمول بناؤ، روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو اس نیت سے کہ ہم نے میلاد کا مقصد پورا کرنا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاری نصیر صاحب کو کہ انہوں نے اس میلاد کے موقع پہ آپ کو یہ تحفے پیش کیے جن دو بچوں نے حفظ کیا، یقیناً یہ بھی خوش نصیب، ان کے والدین بھی خوش نصیب۔ اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے سامعین عزیز، شام روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور مقدار تلاوت 3 قسم کی ملتی ہیں حدیثوں سے، ہر تیسرے دن قرآن ختم کریں، یہ بھی حدیث سے ثابت، روزانہ 1 پارہ ختم کریں، یہ بھی حدیث سے ثابت۔ سب سے کم مقدار تلاوت کی حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں تم میں کون ہے جو علی الصبح بازار بطحان اور عقیق میں جائے اور وہاں سے بغیر جھگڑے کے 2 عمدہ کوہان والے اونٹ خرید کے لائے؟ یا نبی اللہ ہر بندہ پسند کرتا ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے جو بندہ فجر کی نماز پہ مسجد میں جائے، خود 2 آیتیں پڑھ دے یا کسی کو پڑھا دے، یہ اتنی بڑی شان۔ اس لیے روزانہ تلاوت کا معمول بناؤ۔ اگر بالاستیاب سارا قرآن نہیں پڑھ سکتی تو پھر کسی اچھے قاری قرآن سے کوئی اچھی ایک سورت اچھے طریقے سے یاد کر لو، اسی کو ریپیٹ کرتے رہو، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ جس طرح مشکات شریف کے اندر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے پاس ایک غلام آیا، عرض گزار ہوا یا نبی اللہ فلان جگہ میں نے خیمہ لگایا، زمین سے سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی، میرے نبی نے فرمایا تیرا ایک مسلمان بھائی وہاں مدفون ہے، اس کی عادت ہے جب تک سورہ ملک نہیں پڑھتا تھا سوتا نہیں تھا، اللہ نے مرنے کے بعد یہ سعادت اسے قبر کے اندر بھی عطا فرما رکھی۔ اگر یہاں تلاوت قرآن کو فروغ دو گے میلاد کا مقصد بھی پورا ہوگا، سنت مصطفیٰ بھی پوری ہوگی اور مصطفیٰ کریم بھی خوش ہوں گے۔ آج عام طور پہ حفاظ اکرام کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ایک طرف کوئی جناب والا ڈگری ہولڈر ہو نا ہم اس کو بڑی اہمیت دیتے، تو کون؟ حافظ، اچھا حافظ، حافظ۔ پتہ ہے حافظ کی شان کیا ہے؟ ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، پورا قرآن مجید حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور اتنا قرآن مجید حفظ کرنا جس سے نماز درست ہو جائے یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ سبحان اللہ۔ آج عام طور پہ لوگ کہتے ہیں تضییع اوقات ہے، میں رٹا لاونا دماغ سوزی جناب حفظ کرنا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے میرے سونے نبی فرمایا اللہ قیامت دن حافظ قرآن نو بلیا سی، فرمایا حافظ قرآن ادھر آ، تو نے میری خاطر میری رضا واسطے قرآن اپنے سینے جمع کیتا، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقے،
فرمایا پڑھدا جا قرآن مجید، جتنی آیتاں پڑھدا ویسے جنت دے درجے چڑھدا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب قرآن دے لفظ عموماً نبی پاک واسطے اساں بول دے ہاں، قرآن صاحب قرآن دے ٹائٹل نال کانفرنس بھی ہوندیاں، لیکن مصطفیٰ کریم نے صاحب قرآن دا ٹائٹل حافظ قرآن نو دیتا۔ اللہ یقال لصاحب القرآن، حافظ قرآن واسطے کیا جاسی، پڑھدا جا تے جنت دے درجات چڑھدا جا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ اکبر، حضرت علی قاری جی نے 11 سال حرم مکہ دی امامت کروائی تو 11 سال حرم مکہ دے در و دیوار دے شاید تھلے بیٹھ کے نبی پاک دی حدیث پڑھائی۔ وہ فرماندے ہیں اس حدیث تو حافظ قرآن مراد ہے، نال وہ مسند احمد دی حدیث بھی لے آندے ہیں کہ جدوں جناب والا قیامت دے دن اللہ تعالیٰ فرمائسی حتی یقرأ شیئا ماہو کہ پڑھ دے ونجو جڑا تہاڈے کول ہے، تو اس وقت ایک قرآن تے ہو سی نہیں، وہ کیڑا قرآن ہو سی؟ فرمایا جڑا سینے چ محفوظ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماندے امام طبرانی اپنی سند نال حدیث آندے کہ جیڑے والدین اپنے بچے نو ناظرہ پڑھے سن اللہ انہاں والدین دے پچھلے گناہ معاف فرما دے سی، تے جیڑے اپنے بچیاں نو حافظ بنے سن اللہ قیامت دے دن ایک پاسے حافظ نو کھڑا کرے سی، دوجے پاسے او دے والد نو کھڑا کرے سی۔ اللہ فرما سی حافظ قرآن آیت پڑھ، او ایک آیت پڑھ سی باپ دے ایک درجہ بلند، دو آیتاں پڑھ سی باپ دے دو درجے بلند، جویں جویں آیتاں پڑھ دے ویسی ایویں ایویں والد دے درجے بلند ہوندے ویسے۔ سبحان اللہ۔ سنن دارمی دے اندر حدیث موجود ہے، اور امام سنن دارمی اتنی چوٹی دی حدیث دی کتاب ہے کہ ایک جماعت محدثین جیڑی کی ابن ماجہ نو سیاہ ستہ تو خارج کر دیئے تے سنن دارمی نو سیاہ ستہ شمار کر دیئے، تے امام بخاری تو ایک سال پہلے امام دارمی دے صنفات ہے، تے امام دارمی سنن دارمی دے اندر یہ حدیث آن دن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے میرے نبی فرمایا لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار مخترقا۔ ہون ذرا توجہ کرو جے دل سینے قرآن محفوظ ہوئے دی شان کے وے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید کو کچے چمڑے میں لپیٹ دیا جائے تو اس نو سٹے ونجے آگ تے آگ اس نو جلاوے گی، مخترقہ جلاوے گی نہیں۔ ہن مشایخ حدیث نے دو توجیحات بیان کیتیاں نے، بعض فرمانے ہیں کہ اس کچے چمڑے تو مراد ظاہری کچا چمڑا وے، لیکن جمہور مشایخ حدیث اس طرف گئے نے کہ دل بھی کچا چمڑا، تے جد دل دے وچ قرآن مجید محفوظ ہو گیا کسی اور گناہ دی وجہ تو اگر اس نو دوزخ سٹیا گیا ما مست النار، اس نو اگ مس نہیں کرے گی۔ اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے حافظ قرآن دی دیکھو نا مسلم شریف دی حدیث پڑھو، میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ کاف دی آخری 10 آیات حفظ کر لوے او دجال دے فطرے تو محفوظ ہو جائے۔ بعد روایت ہے جناب والا سورہ کاف دی پہلی 10 آیات، بعد آخری 10 آیات، فرمایا جیڑا سورہ کاف دی آخری 10 آیات حفظ کر لوے نا سینے محفوظ کر او دجال دے فطرے تو محفوظ ہو ویسے، تے جیڑا پورا قرآن حفظ کر لوے او دی شان کیوں؟ اس واسطے اپنے بچے نو حافظ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ ہن ویکھو اسا فخر کیڑی شے تے کردے ہیں؟ کوئی اچھی جاب مل ونجے، کوئی اچھی نوکری مل ونجے، کوئی اچھا جناب کاروبار چل پوے، اچھا ذمہ دار ہو جاوے، اسا اس تے فخر کردے ہیں۔ اور توجہ کرو، شخصی مفاخرت، قبیلائی مفاخرت، لسانی مفاخرت یہ شرعی طور پہ حرام ہے۔ سمجھ نہیں آئی تو یہ آکھنا میں تے چودھری ہیں تے فلانا موچی نہیں ہے، یہ شرعی طور تے یہ مفاخرت حرام ہے۔ جب فخر کرنا تے اونج کرو جی میں صحابہ کر دے سن۔ صحابہ کیویں کر دے سن؟ ہن مدینہ شریف دے وچ 2 قبیلے سن، اوس اور خزرج، بعض خزرج بھی کہہ دیندے نے، اوس اور خزرج، یہ مدینہ شریف وچ 2 قبیلے، او ایک دڑ 2 قبیلے اکٹھے بیٹھے نا تے جناب والا اوس والے آکھنا ساڈا قبیلہ افضل، خزرج والے آکھنا ساڈا قبیلہ افضل، اور سالیاں کیا ساڑھا قبیلہ افضل کیوں؟ میں اس واسطے جے ساڑھے قبیلے 4 بڑی شانہ والے صحابی نے، کیڑے؟ حضرت حنزلہ بن عامر جنہ دی ایک دی گواہی نو میرے نبی 2 دے قائم مقام قرار دیتا، حضرت عامر بن ثابت جڑے فوت ہوئے تو انہاں دی جنابی والا جسد مبارک ان کفار دے دستے بر تو بچان آستے اللہ شہد دیا مکھیوں حفاظت واسطے بھیج۔ سبحان اللہ۔ تے حضرت سعد بن معاذ
بخاری شریف باب المغازی دوسری جلد، جن دی روح پرواز کی تھی تو خدا دے عرش دے قریبو گزری تو خدا دے عرش بھی خوشی نال جھوم گیا. تے خزیمہ بن ثابت سبحان اللہ، حضرت حنزلہ جنہاں نو فرشتے آسمانہ تک غسل دیتا، حضرت خزیمہ جنہاں دی ایک گواہی نو نبی پاک دو دے قائم مقام قرار دیتا. تے جنابی والا قبیلہ و ساڑھے قبیلے دے آئے 4 فرد. تے خزرج آلے آنکھا ٹھیک ہے تو آڑے قبیلے دے 4 فرد بڑی شانہ نے، پر اساڑے قبیلے پھر بھی تو آڑے قبیلے تو افضل ہے. کیوں؟ فرمایا ابی بن کعب اساڑے قبیلے دے، معاذ بن جبل اساڑے قبیلے دے، زید بن ثابت اساڑے قبیلے دے، ابو زید اساڑے قبیلے دے. اے 4 اساڑے قبیلے دے او فردن جنہ سونے نبی دی ظاہری زندگی چ قرآن مجید حفظ کیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تے او سالے آنکھا واقعی تو ہڈا قبیلہ ساڑھے قبیلے نالو افضل ہے. حالانکہ ادھر فضیلتاں کم نہیں ہیں لیکن نمبر حافظ قرآن لے گیا. گل سمجھ نہیں آئی تو ہائے تو توجہ کرو سامع نزید شام، فخر کرنا تے اس گل تے کرو کہ میرے گھر حافظ قرآن ہے. گل سمجھ آئیے کوئی؟ بڑی شان ہے سبحان اللہ. تے آج امت ذلیل پہ ہوندی ہے وجہ کے وجہ یہ قرآن دا تعلق چھوڑ دیتا. ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن. سبحان اللہ. حضرت عائشہ تو صدیقہ روایت کر دیا میرے سونے نبی نے فرمایا ہر ایک چیز کوئی نہ کوئی شرافت ہوندی ہے جس تو فخر کر دی ہے. ذمہ دار دی شرافت تے فخر کیوے ذمہ دارا، تاجر دا فخر کیوے تجارت، یہی ہے سیاست دا فخر کیوے سیاستدان دا اپنے ووٹ. مگر حضور نے فرمایا مجموعی طور تے میری امت دا فخر کیوے وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنِ. سبحان اللہ سبحان میری اللہ. امت دی رونق تے بہار قرآن ہے. تے حضرت عمر پاک فرمان دین ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. حضرت عمر فرمان دین کتنے لوگ ایسے نے جنہ قرآن مجید نال اپنا تعلق جوڑیا تے اللہ انہوں پستیاں چو اٹھا کے اوج سریہ عطا فرمایا. وَيَدَوْ بِآخَرِينَ تے لسانی تے قبیلائی تے خاندانی تے معاشی تے معاشرتی طور تے کتنے مضبوط لوگ سن جنہیں قرآن نال اپنی نسبت توڑ دیتی. اللہ ایک نہ ایک دن انہوں تنظری دا شکار کر دیتا تے عزتہ مل دیان، رفعتہ مل دیان تے قرآن نال جڑن نال مل دیان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت نافع بن عبد الحارث نے مکہ دا گورنر مقرر کیتا نا تے حضرت عمر کچھ دنوں تو بعد تشریف لے گئے. فرمایا نافع جنگلات دا وزیر کس نے بنائے؟ کہا حضور ابن ابزہ نو. میں ابن ابزہ کون؟ کہا حضور میرے گھر دا نوکر. میں تو نے نوکر نو وزارت دے دیتی ہے؟ حضور میں وزارت اس واسطے نہیں دیتی کہ میرا نوکر ہے، وزارت اس واسطے دیتی ہے قرآن بڑا سونا پڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آج دنیا لے حافظ قرآن نو عزت شان نہیں دیں دے اے ان دی بد نصیبی ہے. وگرنہ خدا دی قسمیں حافظ قرآن تے دور دی بات تے حضرت صفوان اجے جناب قرآن شروع نہیں کیتا تو حضور دی بارگاہ چاہے نا ترز کی دی انی جئتو اطلب العلم سونے میں طالب علم قرآن پڑھنا آیا. میرے نبی ہی ہاتھ پھرایا فرمایا مرحبا بطالب العلم. اللہ میں خوش آمدید طالب علم ویلکم. سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں سونے نبی ہاتھ پھیلا کے ویلکم کرن حافظ قرآن نو مرحبا کھن تے اساں کے کر دیں. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں. اللہ اس واسطے دیکھو میرے نبی نے فرمایا میری امت دے 3 فرد، فرمایا وفادار بیوی، وفادار اولاد تے طالب علم جڑا دین دے طلب واسطے گھروں نکلیا. فرمایا اے میری امت دے 3 فرد ہوئے یدخلون الجنت مع الانبیاء بغیر حساب، جنہوں اللہ بغیر حساب کتاب دے نبیاں نال جنت چلتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. آج کوئی عالم دین یا جناب والا قاری قرآن اساڑے کول تعاون مانگ لوے تے بندہ ہیلے بہانے کردہ تے تنگ پوندا تے جناب والا دائیں بائیں ہو جاندہ. اللہ اکبر. میں ایک تو گل سناون لگا سن کے ایمان تازہ ہو جاسی. محدث تبری فرمانے اسا 6 طالب علم سا. کتنے؟ اساں پڑھن نو نکلے. اس ویلے تے مدرسے تو ہوندے نہ بھئی لنگر دے انتظام تے یہ وہ سارا سلسلہ اور بڑے بڑے دور اساتذہ نو ڈھونڈ کے پڑھنا پوندا ہی. میں اساں 6 طالب علم نکلے. اساں پتہ لگیا او فلاں علاقے چ عالم دین بزرگ ہیں انہاں کول پڑھن ٹرے.
جلو اتھا پہنچے نا تو استاد جی پڑھن آیا فلانے علاقے، فرمایا اتنا دور؟ او بیٹا توجہ میری طرف، ہسو نہیں پتر توجہ کرو، میں اتنے پہنچے نا تو استاد جی فرمایا پتر میں پڑھانا سے تیار ہاں پر میرے کو لنگر کوئی نہیں ہے، میں آپ خود غریب ہوں، لنگر کوئی نہیں میرے کو۔ انہاں کہ استاد جی تساں پڑھاون واسطے تیار ہو جاؤ، لنگر اللہ کرم کرے سی، میں اساں 6 سنگیاں اساں جمع پونجیاں ساڈے کول ہے، اساں مل جل کے اپنے کھانے دا انتظام کر لاساں۔ انہاں کھانے دا انتظام کر دے رہے، پھر نال ایک دکان سی یہودی دی، اتھے تھوڑا بہت قرض بھی لیندے رہے، بطور قرض سامان لیندے رہے۔ تے ہون جناب جس ویلے خرچہ سارا ختم ہویا نا تے 6 دے 6 طالب علم گئے استاداں کو، استاد جی اجازت دیو، کیوں؟ استاد جی خرچہ ختم ہو گیا تو ہن شے کوئی نہیں کول تے اگے کم ہن ٹر نہیں سکدے، اس واسطے اجازت استاد کہ تہاڈی مرضی۔ ہن دکاندار کول گئے، دکاندار کون سی؟ یہودی۔ اس کول گئے بھئی جڑا تھوڑا بہت تہاڈا قرض ہے دس دیو تے اساں ہن گران جا رہے ہیں تو ادھر کوئی بھی قافلہ اس راہ چوں گزر سی نا اساں تہاڈا بقایا جات انہوں دے چھوڑساں۔ اساں کہتے تساں جا کیوں رہے ہو؟ انہاں کہا ساڈے کول کوئی چیز نہیں ہے تو ظاہر بات کھان پین تو بغیر تے نظام چلدا نہیں۔ اس یہودی دکاندار آکھیا بھی تساں انج کرو، تساں جاؤ نہیں، اتنے دوروں تساں آئے ہو، اپنی تعلیم مکمل کر لو، میں تانوں بطور قرض سامان دیندا رہا سا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن محدث تبری سوچ وچ پے گئے، میں اچھا چلو ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سامنے حدیث ہے بھی نبی پاک بھی یہودی کول قرض لیا سی، انہاں کہا ٹھیک ہے یہودی کول قرض لینا دی کوئی حرج نہیں، نبی پاک بھی لیا، لے لیندے رہے جناب۔ جلت او فن جڑا پڑھنا ایسا ہویا نا مکمل تے واپس جان لگے تو ہن اس یہودی دکاندار کو ہاں جناب دسو بقایا جات تہاڈے کیڑے نے، ایسا واپس جا رہے ہیں تے انشاءاللہ جلدی بھیج دساں۔ اسا کہ کیڑے؟ آ کہ جناب وہ جڑا ساڈا کھاتا، اسا کہ میں تے لکھیا ہی نہیں۔ اللہ کیا بات ہے، میں لکھیا ہی نہیں۔ لکھیا نہیں کیا مطلب؟ میں کہا میں نہیں لکھیا بھئی تو سب مسافر ہو، چلو تہاڈی پڑھائی مکمل ہو جاوے۔ نہیں دسو نہ کہ بس ٹھیک ہے تہاڈی تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو جاؤ۔ اے ہن ذرا توجہ نال سن، محدث تبری فرماندے کہ اساں واپس چلے گئے تو محدث تبری فرماندے اگلا سال آیا، اللہ مینوں حج دی سعادت بخشی تو میں پہ بیت اللہ دا طواف کردا، دوران طواف میری نظر پہ گئی بھی کونے تو وہ دکاندار بیٹھا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات میں طواف مکمل کیتا، میں اس کو گیا، میں کہ جناب تساں وہی ہو؟ کہ ہاں ٹھیک ہے تو صحیح پہچانے، میں وہی ہاں۔ آخر جناب تساں یہودی تے تھے کہ؟ فرمایا تبری جدوں تساں واپس آئے سو نا اس رات خواب وچ نبی پاک تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے دین دے طالبان دی خدمت کردا رہا تے میں تینوں یہودی مرن دینا؟ سبحان اللہ کیا بات، اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ مینوں پڑھایا، ہن اکھے سویر دا ٹائم ہویا نا تے بیوی ناشتہ لے کے آئی تے میں بڑا پریشان بھی بچے جوان ہیں، ہن بیوی نو کیویں مطمئن کرساں؟ اے ہن میرے طرف ایک بیوی بھائی سامنے بیٹھ گئی ہے، وہ نکا نکا ہسے تو میں بھی ویکھ کے پریشان ہوں یہ کیوں ہسدی ہے؟ میں نہ دی کلمہ پڑھ لے، ہائے 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 سبحان اللہ اللہ۔ میں آکھیا میں تو پڑھ لیا توں آکھے جڑے تین پڑھا گئے نو راتی میں نے بھی پڑھا۔ سوال کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ اپنے ایمان نال دسو ہووے یہودی تے میرے نبی دے دین دے طالبہ نال کرے ہمدردی، انہاں نوں کھان پین دے انہاں دا سامان کرے پورا، اوہ میرے نبی دا گھر خالی نہیں ران دیندے، تو تا کلمہ ہی مصطفیٰ دا پڑھدا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلطان محمود غزنوی دا نام سنے ہوئے نے جی، انہوں 3 سوال ہمیشہ اٹکے راندے آئے، بھئی میں وڈے گھر دا پتر ہاں تو وڈے گھراں جو بڑے معاملات خراب ہوندے نے تو بادشاہ دے دربار آئیں تو اور بھی معاملہ خراب ہے، اس نو 3 سوال اٹکے راندے سن کہ کیا میں واقعی ناصر الدین سبتگی نہ بیٹا ہاں؟
ایک دوجا بھئی یہ وارث تے اولاد ہوندی ہے، یہ علماء نبیوں دے وارث کیویں ہو گئے؟ تے تریجا کہ یہ بندہ مر گیا کھپ گیا، آخرت اٹھنا پھر زندہ تے پھر سوال جواب تے قیامت تے آخرت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ترے سوال ہمیشہ دے اٹکے رہندے ہیں۔ ایک دیہڑے جناب سلطان محمود غزنوی نکلے نا اپنے دربار چو تے ویکھیا کہ ایک طالب علم شام دا ٹائم ہے تے ایک دریوزہ گر اے درزی او پہ کپڑے سیندہ تے اس کوار سردی دے موسم میں تو بند کیتا ہوا دروازہ کوار جا بند کیتا ہوا او دوچو جیت دوچو جنابی والا روشنی پیان دی او کتاب لے کے نا تو اس جیت پڑھ دا پیا جناب اس روشنی تو او دی بادشاہ دے نظر پہ اس بلایا ہو سکے درہ بچے اتھر کیوں سردی چڑھ رہے سکھ بادشاہ سلامت غریباں بس شوق پڑھن دا اے قرآن مجید یاد کر رہے ہیں اپنی منزل یاد کر رہے ہیں تے روشنی دے انتظام کوئی نہیں اس ویلے تے ہے تے روشنیاں آئیاں کوئی نہ بادشاہ کیا ہے لے نا پتر شاہی لالٹین میری لے تے لے جا تے جس ویلے دا تیل شیل ختم ہوئے تے آن کے خزانے کول بھرال میں تے جڑے دوجے طالب انہوں بھی نال تاکہ پڑھائی توڑے حرج نہ ہوئے جیلہ راتی ستا نا خواب اچ نبی پاک تشریف سبحان اللہ سبحان اللہ ہن الجھنا کتنی آسان تین کیڑیاں اے ہن پتہ لگدا بھئی تو حاضر دماغ بیٹھے ہو کہ نہیں بھئی میں ناصر الدین سبتگی دا بیٹا ہاں یا نہیں جی آخرت دا معاملہ کوئی ہے یا نہیں یا بندہ مر گیا کھپ گیا تو ہر شے ختم ہو گئی تریجا علماء نبیوں دے وارث ہیں یا نہیں یہ ترے الجھن سن میرے نبی فرمایا اے ناصر الدین سبتگی دے بیٹے اللہ تعالیٰ تیری آخرت دی تن کامیاب کرے تو میرے وارث دی خدمت کی تھی سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ ایک کے سطر ترے سوال حل کر دیتے کیوں صرف طالب علم واسطے روشنی دے انتظام کی گل سمجھ کوئی نہیں آئی تو کیا بات ہے ہائے ابو موسیٰ شریف فرما دیں قیامت والے دن اللہ علماء نو بلے سی عابدن بھی بلے سی عابدن وہ فرما سی تو جنت چلے جاؤ علماء سمجھن بے ساڑے کل بڑا کوئی لمبا چوڑا حساب ہو سی وہ خوف زد ہوئے اللہ فرما سی خطا تشفا من الناس اکلے جنت چ نہ منجو اے جڑا دین دے کم وچ تہاڈے نال تعاون کردا ہی اس نو بھی نال لے کے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی تے دینی مدارس نو سپورٹ کرو ماشاءاللہ قاری صاحب نو اللہ زندگی برکت دے آپ نے اتھی سلسلہ رکھے ہوا مسجد ماشاءاللہ انہوں نے سپورٹ کرو انہوں دا حوصلہ بڑھاؤ انہوں نے شاباشی دیو اور انہوں نے اور مزید سپورٹ کرو تاکہ اے جناب والا مزید اس ادارے نو لے کے آگے چلن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو ہنو بھی برکت دے سی خوش نصیب بستی ہوئے جتھے اے جنابی والا معصوم بچے ویکھو نا میرے نبی نے فرمایا ما اجتماع قوم فی بیتم بیوت اللہ میرے نے فرمایا جدو کوئی لوگ اکٹھے ہوندے نا مسجد وچ یتلون کتاب اللہ تو کیا کر دیں اللہ دے کلام دی تلاوت کر دیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ آپس وچ اے دور کر دیں سن دے سنیں دیں إِلَّا خَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ فرمایا ان بچے نو اکلا نہ سمجھے کرو فرشتے انت نورانی پرندی چادر وچھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ نزلت علیہم السکینہ انت پہ سکینت نازل ہوندی ہے ونزلتہم الرحمت اللہ دی رحمت پہ وستی ہے کیا بات ہے یہ حافظ قرآن دی شان ہے اتنی حدیثاں سن کے میرا خیال ہے تو آڑے دل اچ کیے پہ کردہ بھی میں بھی اپنے بچے نو حافظ بناواں ہے اچھا ہون محفل وچ بیٹھے ہو اتنی حدیثاں سن کے جیڑا بندہ واقعی دلوں ڈھیڈوں کوئی تیار ہویا نا کہ جی میں بھی انشاءاللہ اے سعادت حاصل کرنا چاہنا میں بھی اپنے ایک بچے نو حافظ بنایا سا کتنے ایک بندے دلنا چیز پیدا ہوئی ہے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے جیڑا اے تائیہ کرے کہ انشاءاللہ میں اپنا ایک بچہ حافظ بنایا سا انشاءاللہ صرف وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی برکت دے آمین آمین جنہیں نہیں بھی کہتے اللہ انہوں نے بھی توفیق دے آمین اپنے بچے نو حافظ بناؤ اپنے بچے نو عالم بناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ علم دین
با حافظ قرآن دی شان تے پھر عالم دی شان کیا سی اللہ سبحان اللہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتح و رضویہ شریف 21ویں جلد دے اندر اعلی حضرت ایک رسالہ مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء اعلی حضرت کو پوچھا گیا کہ جی ایک بندہ آخدا کہ یہ جڑے نبیاں دے وارث ہوندے نا یہ ظاہری علم پڑھن والے مولوی نہیں ہوندے یہ اور لوگ ہوندے اس دے اعلی حضرت جواب دیتا اور اعلی حضرت نے مستدل بنایا قرآن دیا ہے سورہ فاطر دی آیت نمبر 32 نو اگر آپ اجازت دیو تو میں آیت پڑھ چھوڑوں سبحان اللہ سبحان اللہ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله سبحان اللہ سبحان اللہ ہن قرآن دی آیت تے توجہ کرو اللہ فرماتا ثم اورثنا اساں بنایا وارث استفینا من عبادنا اپنے بندیاں وچوں استفینا چنے ہوئے بندیاں نو توجہ بڑی خاص میں اگر اس سورہ فاتر آیت نمبر 32 ہے اللہ دا قرآن اللہ فرماتا اورثنا دو ٹائٹل اورثنا اساں وارث بنا استفینا اپنے بندے وچوں چنے ہوئے نو کس دا وارث بنایا کتاب اللہ دا ثم اورثنا الکتاب کدا وارث بنایا کتاب اللہ دا تو او کیڑے اترا گرون فمنہم ظالم لنفسه او علماء جن اپنی نفساں تا ظلم کیتے ہیں یعنی عالم ہیں تا عمل نہ دی شے کوئی نہیں ومنہم مقتصد دوسرا پہلا گروہ ظالمین دوسرا مقتصدین یعنی عالم ہیں تے عمل بھی ہے لیکن اخلاص نہیں تیسرا سابقم بالخیرات سبقت لے جاؤن والے عالم بھی عمل بھی اخلاص بھی خوف خدا بھی تقوی بھی پرہیزگاری بھی ورع بھی ساری چیزیں ہن اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں بھئی ذرا غور کرو سابقم بالخیرات یہ کتاب اللہ دے وارث ہون تے گل سمجھ آندی ہے یہ ظالمین کتاب اللہ دے وارث کیویں ہو گئے ہائے 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 کمال دی گل فرمایا جڑے عالم انت عمل نہ دی شے کوئی نہیں او ان واسطے بھی دو ٹائٹل قرآن بیان کی تھی اورثنا استفینا آلہ فرمانے یہ شریعت اتنی برکت آلی ہے صرف اس دا علم حاصل کرنا لے نو اللہ تعالیٰ دو ٹائٹل دے دیتا اللہ فرمایا گل یاد رکھو جیڑا صرف عالم ہوئے او کتاب اللہ دا وارث ہے تے وارث الانبیاء ہے علم دی مادے تے جیڑا با عمل ہوئے نا او وارث الانبیاء نہیں اذا قرأ الرجل القرآن واحتشا من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت ہناک غریرت کان خلیفتا من خلفاء الانبیاء فرمایا جس قرآن حاصل کیتا تے حدیثاں جی بھر کے جمع کیتیاں تے جناب با عمل طبیعت بھی سلیقہ دار رکھتا کان خلیفتا من خلفاء الانبیاء او صرف وارث الانبیاء نہیں او خلیفت الانبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی یہ عالم دین دی شان وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا میرے سونے نبی پوری امت دی طہارت کرنا ہے جیڑے خود پاک کرنا ہے نو خود کتنے پاک ہیں جی اجازت دیو تے ایک حدیث سنا چھوڑا مستدرک علیہ صحیحین امام حاکم میرے نبی دے گھر دیاں دو نکرانیاں سن حضور دے گھر دیاں دو خادم سن دو نکرانیاں سن دو دا نام برکت سی اسے نیت نال اپنی بچی دا نام برکت رکھا کرو حضور دی غلام تے خادم سبحان اللہ دو دا نام برکت کنیت مختلف ایک دی کنیت ام یوسف ایک دی کنیت ام ایمن ام ایمن جڑیاں سن یہ حضرت حدیث کبرا رضی اللہ تعالی عنہ دی خادمہ سن نبی پاک رات دے وقت اٹھے نا آقا کریم چارپائی تے یہ جڑا دے نا محمدی بستر بھائی زمین تے لیٹنا بھی حضور دی سنت ہے چارپائی تے لیٹنا بھی حضور دی سنت آقا کریم چارپائی تے حضور دی چارپائی تے تھلہ پہ ویسی پیالہ حضور رات دے وقت اٹھے نا تب بول مبارک بول آدن چھوٹے پیشاب نے ادھ وچ بول مبارک فرمایا ہن ام ایمن اٹھیاں نا انہاں نوں لگی ہوئی پیاس انہاں دی پئی نظر بھئی اس پیالے دے وچ پیا انہاں چایا تے پی لیا ہن سویر ہوئی تے نبی پاک فرمایا ام ایمن
اس پیالے چ کچھ رکھے سی کدھر گیا واللہ لقد شربت ما فیہا سنے ہو تو میں پی لیا حضور یہ نہیں فرمایا تو پیشاب پیتا تو جا کے منہ دو آئندہ ایسا نہ کرنا نا نہ اے نہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ ایک گل سن کے سونے اتنے ہنسے کہ آپ دے داڑھ مبارک بھی نظر آ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا جملہ بڑا کمال دا ثم قال لا یجفو بطنک بعدہ ابدا وفی لفظ لا تلج النار بطنک فرمایا تو میرا بول مبارک پیتا جا آج تو بعد تن پیٹ دی کوئی تکلیف بھی نہیں ہونے لگی تو تیرا جسم جہنم دی آگ تو آزاد ہے اللہ اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اللہ خیر قرآن بھی سن سہی ہو تو مٹکے علی پہ تھے انہوں نے اپنے مٹکے خالی پہ سبحان اللہ توجہ فرماؤ سبحان اللہ انشاءاللہ دو میں فرمائشیں پوریاں کر سا فکر نہ کرو توجہ ہے بھائی سبحان اللہ ذرا توجہ فرماؤ تو میں کی عرض کر رہا سا بول مبارک آنکھو سبحان اللہ اور کوئی دوجہ تریجہ بندہ یہ نہ سمجھے بھئی حدیث موضوع ہے جی یہ ہے وہ ہے وحدیث حاضح المرأة التي شربت بولہ صحیحون آج تو 1000 سال پہلے قاضی ایاز مالکی کتاب الشفاء شریف اس حدیث دی صحت دیو تک کلام کر دیں بھئی حدیث بھی صحیح ہے اچھی آکو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھے دیو تو سے اجازت دیو تو بول مبارک دی گل سن لگی نے براز مبارک دی بھی گل سنا دے ماں سبحان اللہ براز آدھن وڈے پیشاب نو توجہ ہے آپ دی سبحان اللہ آہا ان بولہ و دمہ و سائر فضلاتہ طاہرہ حضور دا بول پاک حضور دا براز پاک حضور دا خون پاک حضور دا تھوک مبارک پاک سب پاک توجہ اے براز مبارک دی گل سنا ماں حضرت علی قاری جنہ 11 سال حرم مکہ دی امامت کی تھی تو 11 سال حرم مکہ دی در دیوار دے سید تھلے بیٹھ کے نبی پاک دی حدیث پڑھائی اور فرمانے نبی پاک شرع شفا دے فرمایا نبی پاک گھروں نکلے نہ رفع حاجت واسطے دور اس ویلے گھر تے لیٹرینا والا سسٹم تے اے ہوندا نا یہ سلسلہ واش روم گھراں چ نہ ہوندے دور تک تشریف لے جاندے سن حضور معمول دے مطابق رفع حاجت واسطے گئے دو درخت دور دور کھڑوتے نے کتھر ہے کتھر نبی پاک نے ایک دے جناب ٹانی چ پکڑے نا فرمایا چل درخت نو درخت نال جوڑیا اوٹ بن گئی حضور آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کر کے دوجے پاسوں نکلے نا پیچھے ایک صحابی جا رہے سی او صحابی جانے بھئی توجہ بھئی خاموشی او صحابی جانے نا اس واسطے گئے بھئی ذرا ویکھا تے صحیح جڑے نبی دی جسم چوں چیز خارج ہوئی ہے او اوکے جئی ہوندی تے جے صحابی حضور نو اپنی جی سمجھا تے پیچھے ونجن دی لوڑ کیڑی ہے اللہ اللہ سبحان اللہ اچھا چلے گئے نبی پاک انج نکلے نا تے صحابی اندر ہوئے نا تے ویکھیا جڑے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جسم چیز خارج ہوئی او نظر نہیں آئی ترے ڈھیلے پیسن کچے بین پکے جے جنہاں نال حضور استنجا فرمایا ہن جملہ میں پڑھن لگا دل نو لگے تے دل علی سبحان اللہ صحابی فرماندے جنہاں نال حضور استنجا فرمایا نا میں او چکے یفوح منہن روائح المسک ان وچ کستوری دی خوشبو پئی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چار کتاباں پڑھ کے اردو دیاں لوگ اج کلام کر دیں شان رسالت ڈوب مرن دا مقام میں کہ کملیو تانوں کی پتہ حضور میں تانوں نہ پیادا کیا بات میں ان بدبختاں نو پیادا جڑے اج جناب ترگڑیاں لا کے حضور دے علم نو تولی جیڑا ایک دن مدرسے چ نہیں گیا او حضور دے علم تک کلام پہ کردا اللہ سمجھ کوئی نہیں ہے جیڑا بندے دا اپنا زنانی تے اختیار نہیں چلدا او حضور دے اختیار نو پہ چیلنج کردا گل سمجھ کوئی نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حضور کیا بات ہے ہائے ہائے توجہ فرماؤ شان رسالت میں اس واسطے سنیو تو خوش بخت ہو اللہ بن منگے ایڈا سونا تو انو عقیدہ دے دیتا اس سے تو ساری زندگی شکر ادا کر دے رہا ہوں تاں بھی شکریہ ادا نہیں ہوتا سبحان اللہ توجہ فرماؤ اچھا ہن صحابی دا عقیدہ ویکھو صحابی دا عقیدہ ویکھو صحابی او ڈھیلے چکے نا تے جیب وچ پا لے گھر ٹر گئے آیا جمعہ دا دن اوہی ڈھیلے چکے نا تو مسجد والے پاسے ٹر گئے سبحان اللہ توجہ ہے آپ دی
جو مسجد داخل ہوئے نا ہن جملہ سننا جس عجبی سبحان اللہ نہیں آکھی ایک بار ذوق علی سبحان اللہ آکھے گا اے جملہ سن کے صحابی رسول اللہ نے جو میں مسجد گیا بڑی بڑی خوشبوئیں لان والے بیٹھے سن تو جس ویلے میں اے ڈھیلے جنہوں نے حضور استنجا فرمایا لے کے مسجد داخل ہوئے نا فتغلب رائحتہن روائح من تطیب وتعطر اس دی خوشبو تمام خوشبوہاں تے چھا گئی سبحان اللہ اچھا ہن میں گل پوچھنا چاہنا بھی جڑا نبی پاک دے جسم چیز خارج ہوئی کدھر گئی شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللہ دنیا یہی سوال حضرت ام عائشہ صدیقہ کیتا سونیا وہ چیز کدھر جاندی ہے نبی فرمایا یا عائشہ تو اما علمت ان اللہ امر الارض ان تبتلی ما خرج من الانبیاء اے عائشہ تو نہیں جان دی اللہ زمین نے حکم دے رکھیا کہ نبیوں دے جسم جو چیز خارج ہوندی ہے اے زمین تو اپنے سینے لے لیا کر سبحان اللہ اے ہن استغور کرو اے جڑے کتے بلے خاکے بنانا والے نا تو انہاں دی حمایت کرن والے بغیرت انہاں واسطے لمحہ فکری ہوے میں نو اے دسو بھئی اج تک میرے نبی دے جسم تو جڑی چیز خارج ہوئی ہے وہ کسے نہیں ویکھی غائب ہو جاندی ہے زمین نگل لیندی ہے کیوں ان اللہ امر الارض اللہ زمین نو حکم دے رکھیا کیوں وہ دی وجہ ہے کہ انسان دی فطرت ہے وہ کسی دا پاخانہ ویکھے نا اس جو سمیل نبی ہوئے نا بدبو نبی ہوئے پھر بھی بندہ نک چڑھا لینا جی یہی گل ہے جی تو میرا رب یہ بھی برداشت نہیں کردا کہ میرے نبی دے بول مبارک نو ویکھ کے براز مبارک نو ویکھ کے جس نک بھی چڑھایا اس دا ایمان برباد ہو اللہ سبحان اللہ ہن غیرت ایمانی اگر ہے تو میں جملہ بولن لگا تے ہون جس سبحان اللہ نہ کیتی او دا ایمان خطرے چے میں کوئی جڑا رب میرے کریم نبی دے پیشاب مبارک تے اتنی غیرت کھاندا اور رب مصطفیٰ دی ذات تے کتنی غیرت کھاندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ اے شان رسالت اے مقام مصطفیٰ ہے ناز کرو اپنے محبوب نبی تے اللہ کے جا نبی تو ہم سبحان اللہ ہیں جی سبحان اللہ خدا دی قسم میدہ سنیو قدر کرو اپنے اس عقیدے دی اللہ تعالیٰ تو انہوں عقیدہ پتہ کیا دیتا اے ہن میرے عقیدہ دوجیوں کول بھی ہے تے عقیدہ تو اڑے کول بھی فرق کے وے دوجے دے سامنے جڑے نبی پاک دی گل ہوندی ہے تو سوچن لگ پیندا اے ہے نہیں ہے چلو جناب والا او تول شروع کر دیندا تو انو اللہ او سونا عقیدہ دیتا بھی جس ویلے حضور دی گل آوے نا تہاڈے چہرے تے مسکراہٹ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ایمان دی علامت ہے ایمان نال ہوے سونے دی گل سونے تے چہرہ کھڑ پوے سبحان اللہ تے جڑے اتنے پاک ہیں جڑا انہاں نال لگ گیا او کیویں پاک ہویا اللہ ہن او قبلہ شاہ صاحب والی گل آ گئی کہ اساں سنیاں تے سنی کون ہوندا جڑا کریم رؤوف الرحیم نبی دی بات حضور دی ذات حضور دی اقوال حضور دی افعال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب اشیاء اشخاص حضور دی ازواج حضور دی ازواج دے وچوں ہونے والی اولاد حضور دی اصحاب ہر ڈائریکٹ انڈائریکٹ جیڑی بھی چیز میرے نبی نال نسبت رکھتے ہر نسبت رسول دا دلوں حیا کرن والا سنی ہوندا سبحان اللہ تے ساڈا عقیدہ حضور دی آل بیت بھی پاک ہیں تو حضور دے صحابہ بھی پاک ہیں بے شک جے میں اجازت دیو تے حضور دی آل دی طہارت تے قائد چپڑن تو حضور دے صحابہ دی طہارت تے قائد پڑھن چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ جناب سورہ احزاب دی آیت نمبر 33 اللہ دے قرآن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا یہ سورہ عذاب دی آیت نمبر 33 اللہ فرماندا اے نبی دے گھر آلیو اللہ ارادہ فرمایا تواڈے کول ہر رجس دور فرماوے تے تانوں خوب صاف ستھرا فرماوے سن لیا ہون آؤ جناب صحابہ دی طہارت تے سورہ مائدہ دی آیت نمبر 6 لفظاں تے غور کرو لفظاں تے ادھر کیڑے لفظ ہیں انما یرید اللہ
وَيُطَّهِرَكُمْ ہن ان لفظاں تے غور کرو جو صحابہ واسطے تو او کیڑی آیت ہے سورہ مائدہ دی آیت نمبر اے آل بیت دی طہارت تے سورہ عذاب دی آیت نمبر 33 تو او سورہ مائدہ دی آیت نمبر 6 ذرا لفظاں تے غور کرو ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ان قبلہ شاہ صاحب کھلو گے تے ایک بار آیت دوبارہ پڑھ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ہن کئی بندے ہیں پہ ویدن یار یہ ہن بس کڑے ولک رہے سے نعرہ تکبیر مل کے یا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون توجہ ہے اے سورہ مائدہ دی آیت نمبر اللہ فرماتا میرے نبی دے غلامو اللہ تو ہاڑے تے حرج نو گوارا نہیں کردا تے اللہ دی کے پسند ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ سبحان اللہ سبحان اللہ اصل اساڑی قوم اس واسطے برباد ہو رہی ہے بھئی اساں خود مولویوں نو غلط پٹی تے چاڑیا طرز لو جی بس ممبر تباہ جناب ہے چوتھا گیر لا دیو جی او جناب پٹ رکھو جی سمجھ کوئی نہیں آئی تو جزاک اللہ برکت دے اے ہن اتنا دور 500 لے کہیں میرا دل کردا پیا میں شاید نو پھر پڑھ دے سبحان اللہ کیا بات ہے زور نہ پھر پڑھ دے وہاں اور یار کوئی ایک بار تے انج دی سبحان اللہ آکھو بھئی میں پنڈی تک یاد کردہ ونجا بھی آج سبحان اللہ سنی ہے نہیں قرآن سنی قرآن سنی ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون سبحان اللہ اے ہون جاگیے کون تو نعرہ مارا میرے دل پہ کردہ میں پھر پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ان کر دیں ادھر ترجمہ سن لو تو پھر ایک اور آیت پڑھ دا چاہتا میرا کریم رب کے فرمادا اے میرے نبی دے صحابہ اللہ تعالیٰ تو ہڑے تے حرج نو اور رجس اور حرج دا معنی ایک ہی نے ہاں اگر حرج دا تساں پچھلر جنابی والا اس پوری آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا بوجوہکم وارجلکم الى القعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اتھے حرج دا معنی اتھے بھی رج سی ہے اے میرے نبی دے صحابہ اللہ تعالیٰ تو ہڑے تے حرج گوارا نہیں کردہ ولیکن یرید لیطہرکم اللہ تعالیٰ تو ہڑے واسطے طہارت دا ارادہ فرمائندہ ہون ذرا توجہ نال گل سنیں ادھے سورہ عذاب دی آیت نمبر 33 آل بیت دی طہارت اتھے آیت ختم ہو گئی کس تے طہارت تے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا طہارت آیت ختم لیکن جناب صحابہ دی گل کی تھی نا تو وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَّهِرَكُمْ طہارت آیت ختم نہیں ہوئی ایک اضافی ٹائٹل بیان کی تھا کیڑا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اے میرے نبی دے صحابہ اللہ تعالیٰ تو ہڑے واسطے طہارت بھی پسند کردہ
تے تہاڈے تے اپنی نعمتاں نوں تمام کرن دا بھی ارادہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ تے صحابہ دی طہارت ایک آیت نہیں 6 آیت آکو تے سورہ توبہ دی آیت نمبر 13 بھی سنا چھوڑو کیا بات ہے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم فرمایا میرے سونے نبی نے صحابہ کو صدقے دے مال لو تے انہاں نوں پاک فرماؤ انہاں دی تطہیر فرماؤ تے انہاں دے تزکیہ فرماؤ تے اللہ فرمائے پاک فرماؤ تے مصطفیٰ نے نہ فرمایا اسی سبحان اللہ سمجھ کوئی تے سورہ جمعہ دی آیت نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ نبی کس نوں پاک کرنا ہے جے تو تے میں پاک ہویا تے صدیق اکبر اللہ اعظم عثمان غنی مولا سبحان علی اللہ 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 جن ڈائریکٹ حضور دی بارگاہ شرف صحابیت حاصل ہو کوئی نہیں پاک تو پھر سورہ فتح دی آیت نمبر 26 وَالْزَمْهُمْ قَلِمَةَ التَّقْوَى وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا رب فرمایا سونیاں یہ کیویں ہو سکدا ہوئے تیرا صحابی تے پاک نہ ہوئے اسا صحابہ نال تقوی لازم کر دیتا وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا تے حق بھی یہی رکھ دیں وَأَهْلَ بِهَا وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا تے اہل بھی یہی نے کہ انہوں نے پاکی عطا سبحان اللہ تے جناب والا سورہ حجرات دی آیت نمبر 8 پڑھ لو فَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اللہ فرماندا میں صحابہ دے دلاں نوں ایمان دے نال زینت بخشیے تہاڈی ہار سنگار کوئی ہور شے ہو سی تے میرے صحابہ دے دل دا ہار سنگار ایمان ہے سبحان اللہ تے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ ہیں وہ بھی پھٹی بھی قوم ہے جڑے آدھیں پھر گئے سن کدھر پھر گئے سن میں کہتا تو سن صحابہ تو پھرے ہو ایمان تو سن پھرے ہو اللہ فرماتا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ انہوں نے تو کفر نال نفرت ہے والفسوق فسق نال نفرت ہے عصیان انہوں نے تو گناہ نال نفرت ہے اولئک هم الراشدون یہ تو سچے راہ لے یہ تو میں کہ سورہ آل عمران دی آیت نمبر 195 بھی پڑھ لو سوری آیت نمبر 179 ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب بات سمجھئے حضور دے صحابہ بھی پاک حضور دی آل بھی پاک تہاڈا عقیدہ بھی پاک اس واسطے اپنا سچا اور سچا عقیدہ رکھنا تے آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوئے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک کو پاکیزہ تعلیمات ہون آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدین کریمین ہون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج پاک ہون ازواج دی وچوں ہونے والی اولاد پاک ہوئے حضور دے اصحاب پاک ہون جیڑی چیز بھی مصطفیٰ کریم نال نسبت رکھ دیئے ہر حضور دی نسبت دا دل و حیا کر سو تے انشاءاللہ ایمان دی موت مرسو اللہ تعالیٰ میری تا آپ دی حاضری قبول منظور فرماوے ان قاری صاحب نے حکم دیتا بابا فرید علیہ واقعہ وہ کس کس سنے ہوئے سارے سنے ہوئے یا نہیں تھوڑے سنے ہوئے اچھا چلو ہون جنہیں سنے ہوئے انہوں کو پوچھو بھی اس دی سبحان اللہ کی ندی ہوندی ہے بڑا سادہ جا واقعہ یار پتہ نہیں کو 12-13 سال پہلے میں کوٹلی آزاد کشمیر بیان کیتا سی تو وہ کوئی ایڈا مقبول ہویا ایڈا میں گیا شارجہ قبلہ یو اے ای تو میں شارجہ کمیونٹی سنٹر خطاب پہ کرن تے ایک بابا 60 سال دا تقریر ممکن کھڑا وہ بابا فرید کا واقعہ سنائے انڈیا دا سی میں کہ جی آپ نے بھی پتہ کہ اسی واسطے تو محفل رکھی اللہ کیا بات ہے حالانکہ بڑا سادہ ہے بابا فرید کو فیض پڑھ چھوڑا سامع نزید شام طالب علم مٹکی چکی پانی بھرن چلے بابا فرید رحمت اللہ علیہ ٹبے تے بیٹھے نے بابا فرید فرمایا پترو کدھر جان دیو آکے بابا جی مدرسے دا پانی کھارا وے اچھا ہون بھائی مبشر ہون موبائل دیتا میں نے نوے سروں پڑھنا پوچھے تاکہ پورا واقع بھری ہوں سامع نزید شام طالب علم مٹکی چکی پانی بھرن چلے بابا فرید ٹپے تے بیٹھے نے بابا جی پوچھے پترو کدھر جان دیو
आके बाबा जी मदरसे दा पानी खारा वे ओ सामने मिठा चश्मा पानी दा उत्तों पानी भरन चलिया बाबा फरीद फरमाया उतना दूर क्यों जाते हो मदरसे दा खारा पानी मेरे को लै करो मैं मिठा कर देता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तार बिलमा खारे पानी दी मटकी भरी बाबा फरीद के सामने रखी बाबा फरीद ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी फूंक मारी सारे मटके मिठी ताल बिलमा मटकी चुक के मदरसे मोहतमिम पूछा पुत्रो जल्दी क्यों आ गए हो आखे जनाब चश्मे ते जान दी लोड़ ही नहीं पई बाबे और एक बार सूरह फातिहा पढ़ी फूंक मारी सारे मटके मिठे हो गए आके लै सूरह फातिहा ता सानू भी आंदी है सब बड़े बड़े कारी खारे पानी ने मटके लेके बह गए पढ़ पढ़ सूरह फातिहा फूक एक मटका मिठा नहीं होया तालिब इल्म बाबा फरीद को गए बाबा जी असा सूरह फातिहा पढ़ पढ़ फूक मार मार थक गए तो एक बार सूरह फातिहा पढ़ फूक मारी सारे मटके मिठी बाबा फरीद पर मैं पुत्र जबान भी ते फरीद आली हो नारे रिसालत ताजदार खत्म नबुव्वत ताजदार खत्म नबुव्वत ताजदार खत्म नबुव्वत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल हाथ चुक लो बाजू चुक लो नबी का नाम पुकारो लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबुव्वत तवज्जो है भाई तवज्जो करना सूरह ताहा आयत नंबर 96 सामरी जादूगर ने बनाया बच्चा बच्चा समझते हो ना अल्लाह बरकत तो सोने का बनाया तो वो बोल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देख के बोल भी जाता हरकत भी मैं इसे जान के और जदों जिब्राइल अमीन तो लैन आए सन तो जड़ी सवारी ते सवार सन उन्हां दे टापा नाल लगण वाली मिट्टी मेरे मुंह च रखी बोलन लग पे हाय हाय सुभान क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किया जिब्राइल अमीन आया हजरत मरियम को मैं तेन साफ सुथरा बच्चा देवन आया उन्हें चुके हुए नहीं सी मुफसरीन ने लिखा हज़रत जिब्राइल ने हज़रत मरियम के पेट ते फूंक मारी उस फूंक नाल हमल ठहर गया अल्लाह वालों की फूंकों में सूरह अल इमरान आयत नंबर 49 ईसा अलैहिस्सलाम अन यखलुकु लकुम मिनत तीन कहियत तैर फअनफुखु फी ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया मैं मिट्टी च परिंदा बना के उस दे फूंक मारदा फयकूनु तैरा सच मुझदा परिंदा बन के उड़ अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल मंजूर फरमावे अल्लाह इस पूरी आबादी नूं खैर बरकत नसीब फरमावे अल्लाह ताला तुहानू मैनू खात्मा बिल खैर बिल ईमान बिल आफियत फरमावे व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह शम्मे बज़ में हिदायत पेला जी सोहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साथ पेला हो सलाम रहमत पेला को सलाम वही हसनी हुसैन
شمع کے ہے وہ نور مولا علی شان زہرا بطول سیدہ کے گرانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں پیلا یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام جزانا ہو قبول وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من حييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفیته منا فتوفه على الایمان مالک مولا کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دور و نزدیک سے جتنے عالم محبت تشریف لائے ہیں سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرما سب کی دلی تمنائیں مرادیں حاجتیں پوری فرما سب کے ایمان میں مال میں جان میں اولاد میں عزت میں رزق میں بے حساب برکتیں نصیب فرما ان برکات کو ہمیشگی نصیب فرما مالک مولا اس پورے گاؤں پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما جن حضرات نے اس پاک و پاکیزہ محفل کا انعقاد فرمایا مالک مولا جس طریقے سے بھی جس نے اس محفل پاک کے انعقاد میں حصہ لیا اس کو دین دنیا اور دنیا اور آخرت کی بے حساب سرخرویاں اور سرفرازیاں نصیب فرما بالخصوص محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا قاری نصیر احمد صاحب مالک مولا ان کو اولاد نرین نصیب فرما ان کو خیر و برکت نصیب فرما مالک مولا جو قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں ان کو خیر و برکت عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد تمام حضرات بیٹھ جائیں